بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ایسے قرآنی لفظ کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا معنی رب کریم نے بتا دیا، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کا معنی رب کریم نے بتا دیا، لیکن چند الفاظ ایسے ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ان الفاظ کا معنی نہ صحابہ اکرام کو پتہ ہے، نہ پیغمبروں کو پتہ ہے، نہ رسولوں کو پتہ ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے درمیان خاص راز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کامل یقین کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھو، اپنی مشکلات کے وقت ان قرآنی الفاظ کا ذکر کرو، رب کی غیبی مدد فوری حاضر ہو جائے گی۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ ان الفاظ کا فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے الفاظ کے معنی بتانا ہی مناسب نہیں۔ صرف حکم اتنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ ان الفاظ کو یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اپنے مقصد میں کامیابی کی نیت سے پڑھیں۔ آپ جو بھی مانگیں گے یہ الفاظ آپ کو غیب سے مدد لے کر آئیں گے، یعنی کہ یہ الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ چند الفاظ ہیں جسے لوح قرآنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے گھروں میں لوح قرآنی دیوار پر لگی دیکھی ہوگی۔ الف لام میم، حامیم، قاف ہا یا عین صاد۔ اللہ والو، یہ لوح قرآنی کے چند کلمات ہیں جن کا معنی صرف رب اور رب کا محبوب جانتا ہے، جن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر فقیر بھی پڑھتا ہے تو بادشاہی نصیب ہوتی ہے۔ جس گھر کی دیوار پر یہ الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے تمام طرح کی نحوستیں، پریشانیاں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، دیوار پر لگانے کے اتنے فائدے ہیں، اتنے معجزات ہیں، تو جو بندہ ان الفاظ کو پڑھتا ہے، ان الفاظ کا ذکر کرتا ہے، ان الفاظ کے معنی کو جانے بغیر رب کعبہ پر یقین کامل کرتے ہوئے ان قرآنی الفاظ کو پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ اللہ والو، یہ قرآنی الفاظ قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو ملتے ہیں تو ان کا لفظی معنی کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اگر آپ کو کوئی ان الفاظ کے لفظی معنی بتاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو جھوٹ بتا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان الفاظ کا کوئی معنی آج تک بتایا نہیں گیا۔ خدا را ان الفاظ کی قدر و قیمت کو جانیے۔ آج اس قرآنی لفظ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر کوئی کاف، ہا یا عین صاد جو آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا رہا ہوں، اس قرآنی لفظ کو صرف 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا، 11 بار یہ لفظ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقش قدم پر بھی چلے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اللہ والو، آج ہر کوئی چاہتا ہے، ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے قابو میں ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی نافرمان اولاد آج کے اس بگڑے دور میں سیدھے راستے پر آ جائے، باہر کی بری صحبتوں سے بچ جائے۔ تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آج ایک ایسا قرآنی لفظ آپ کے حوالے کروں گا، آپ نے ان قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اپنی ضدی اور نافرمان اولاد پر پھونک مارنی ہے۔ اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، آپ کی ہر بات مانے گی، آپ کے قابو میں آ جائے گی اور ہر طرح کی بری صحبت سے جان چھٹ جائے گی۔ اللہ والو، اسی طرح ہر ساس چاہتی ہے کہ بہو اس کے قابو میں ہو، یا بہو اپنی ساس کی زیادتیوں کی وجہ سے پریشان ہے،
تو یہ ایک قرآنی لفظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، لیکن جائز مقصد کے لیے پڑھیے گا۔ میرا یقین ہے کہ جو بندہ جائز مقصد کے لیے یہ عمل کرے گا، جس بندے کو بھی ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرے گا، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، چاہے وہ طاقتور دشمن ہے یا آپ کے خلاف جانے والا، آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی فرد ہے۔ بعض اوقات بیٹیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے، فیملی کے کچھ افراد، چاہے وہ آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ضد میں پڑ جاتا ہے، آپ کے خلاف چلا جاتا ہے، آپ کے رشتے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، آپ یہ وظیفہ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے، وہ بندہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کی ہر بات بھی مانے گا۔ اسی طرح اگر نافرمان اولاد ہے، ضدی شوہر ہے، جو لڑائی جھگڑے کرتا ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، آپ کو چھوڑ چکا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ قاف ہا یا عین صاد پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اس کی تصویر پر پھونک مار دیں، وہ بندہ خود آپ کو آپ کے گھر میں لینے آئے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ایسے ایسے رشتے جو طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے تھے، قاف ہا یا عین صاد پڑھنے کی دیر ہے، رب کریم نے غیب سے ان رشتوں کو جوڑ دیا۔ وہی شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، وہی شوہر خود آ کر لے جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ساس کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں یا ساس بہو کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہے، ساس بہو کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے، انشاءاللہ ساس اور بہو میں بھی محبت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، بری صحبت میں بیٹھتی ہے، برے اعمال کرتی ہے، آپ کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، آپ اس قرآنی لفظ کو پڑھنے کی دیر ہے، نافرمان اولاد بھی تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور آپ کی ہر بات مانے گی۔ آپ جائز محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو کوئی پسند آ جاتا ہے، آپ اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو اس قرآنی لفظ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یہ چند قرآنی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں آپ نے بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن قرآن مجید میں بھی ان کے لفظی معنی نہیں موجود۔ رب کریم کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں کہ رب کریم نے ان کے معنی بھی انسان کو بتانا پسند نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان قرآنی الفاظ کو یعنی حامیم، یاسین، الف لام میم، قاف ہا یا عین صاد، جسے لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے، ان الفاظ کے معنی جانے بغیر یقین کامل سے ان الفاظ کی فضیلت سے مالا مال ہوتا رہے گا، وہ رب کریم کے عزیزوں میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا اور میرے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جو بندہ بغیر جانے سمجھے ان الفاظ کو پڑھ کر رب کریم سے کسی بھی حاجت کی التجا کرے گا، رب اس بندے کو ڈیروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ اللہ والو، آج اگر آپ اپنے رشتوں کو بچانا چاہتے ہیں، آج اگر اپنے بگڑے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، الجھے نصیب کو سلجھانا چاہتے ہیں، نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، رشتوں کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں توڑوانا چاہتے ہیں، تو آج اس قرآنی لفظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر اب آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو اس قرآنی لفظ کا خاص وظیفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ توجہ کیجیے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر اگر ناراض شوہر ہے، ضدی شوہر ہے، آپ کے ساتھ مار کٹائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، آپ کے درمیان طلاق کی نوبت ہے، شوہر یا بیوی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بیوی اپنے شوہر کو ذہن میں رکھتے ہوئے قاف ہا یا عین صاد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لے۔ توجہ، یہ بڑا امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بدسلوکی کرنے والا، ضدی اور بگڑا ہوا شوہر خود آ کر آپ کو گھر سے لے کر جائے، خود آ کر آپ کی عزت کرے، آپ کی ہر بات مانے، آپ کے قدموں پر چلے، تو عورت صرف اور صرف 11 بار آنکھوں کو بند کرتے ہوئے توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ قاف ہا یا عین صاد اس قرآنی لفظ کو 11 بار پڑھ لیں۔ اور 11 بار پڑھ کر اگر تو تصویر موبائل میں موجود ہے تو موبائل میں اس کی تصویر کھول کر پھونک مار دے، اگر کوئی کارڈ والی تصویر موجود ہے تو اس پر پھونک مار دے، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے پھونک مار دیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں یہ قرآنی لفظ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اگر یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کا شوہر بھاگتا ہوا آپ کی طرف آئے گا، آپ کی ہر بات بھی مانے گا، آپ کے نقشے قدم پر بھی چلے گا، اور وہ لوگ جو آپ کی طلاق کا تماشا دیکھنے کو تیار ہیں وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک ایک دوسرے کو مارنے پر تلے تھے، آج یہ میاں بیوی اکٹھے کیسے ہو گئے۔ اللہ والو، آج بہت سے لوگ رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، بیٹیاں اچھی بلی گھروں میں بستی بساتی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آج میری تمام بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ وظیفہ اگر تو آپ کا شوہر بگڑا ہوا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، کسی کی باتوں میں آ کر آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، تو 11 بار قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر اپنے شوہر پر پھونک مار دیں۔ شوہر صرف آپ کی سنے گا، صرف آپ کی مانے گا، اور آپ کی ہر بات میں ہاں کرے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اگر تو کسی کا شوہر بدسلوکی نہیں کرتا، کسی کا شوہر اس کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، پھر بھی میری تمام بیٹیوں کو نصیحت ہے کہ اپنی شوہروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے لیے 11 بار قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر اپنے شوہروں پر پھونک دیا کریں تاکہ شوہر آپ کے قابو میں رہیں۔ آج کے دور میں شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وقت اتنا خراب ہے، لوگ آپ کو تباہ و برباد کرنے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگاتے۔ اس کے علاوہ اگر ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ضدی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ نے اولاد کے لیے قاف ہا یا عین صاد کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اولاد شرابی ہے، زانی ہے، راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، بڑوں کا احترام نہیں کرتی، روزانہ کی بنیاد پر ماں باپ صرف 7 بار پڑھ کر اپنی اولاد نرینہ پر
ضدی اور نافرمان اولاد پر 7 بار یہ قرآن لفظ پڑھ کر پھونک دیں، یا کسی بھی پانی پر 7 بار پڑھ کر دم کیا پانی اپنی اولاد کو پلا دیں۔ نافرمان، ضدی، بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کے قابو میں آ جائے گی، آپ کی ہر بات بھی مانے گی اور ہر طرح کے برے سلوک سے آپ کی جان چھٹ جائے گی۔ اللہ والو، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں کے اسمودہ اعمال ہیں، جنہیں پڑھنے کے بے شمار فائدے اور معجزات ہیں۔ آج بیوی شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کے لیے پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دفتر میں، کاروبار میں اپنے باس کو، اپنے سینئر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، ان سے اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں آپ کی ہر بات مانی جائے، آپ کو عزت دی جائے، لوگ آپ کو سنیں، لوگ آپ کی باتوں کو اہمیت دیں، تو آپ نے قاف ہا یا عین صاد کو صرف 11 بار پڑھ کر اس بندے پر پھونک دینا ہے، چاہے وہ آپ کا باس ہے، آپ کا سینئر ہے، آپ کا کولیگ ہے، یا آپ جس سے بھی اپنی ہر بات منوانا چاہتے ہیں، جس سے بھی اپنی عزت کروانا چاہتے ہیں، اپنا مقام بلند و بالا چاہتے ہیں، تو صرف 11 بار یہ قرآنی لفظ پڑھ کر اس بندے پر پھونکنے کی دیر ہے۔ وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اللہ والو، اس قرآنی لفظ کو پڑھنا کیسے ہے، توجہ کیجیے گا۔ قاف ہا یا عین صاد 1 بار ہو گیا، قاف ہا یا عین صاد 2 بار ہو گیا، قاف ہا یا عین صاد 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح سے آپ نے اس قرآنی لفظ کو پڑھنا ہے، اور ہر مسئلے کے لیے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے اس قرآنی لفظ کی تاثیر و طاقت الگ سے ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں کوئی نہ کوئی آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ کسی دشمن سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ آپ کی کامیابی سے جیلس ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کاروبار میں بندش لگا دیتے ہیں، کاروبار کو تباہ و برباد کرنے کی حد تک چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے شریکے سے، اپنے بہن بھائیوں سے، تائے چاچے ماموں خالہ پھوپھیوں کے حسد سے تنگ آ چکا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ حسد کرنے والے آپ سے محبت کرنے لگیں، آپ سے جلنا چھوڑ دیں، آپ کی ترقی سے جلنا چھوڑ دیں، تو آپ نے اس قرآنی لفظ کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر، 21 ٹائمز پڑھ کر اپنے ان رشتہ داروں پر، اپنے ان حسد کرنے والوں پر، اپنے ان دشمنوں پر پھونک دینا ہے جن سے آپ کو خطرہ لاحق ہے۔ حسد ایک بہت بڑا فساد ہے۔ اگر آپ کا کاروبار، آپ کی ترقی، آپ کی کامیابی حسد کی نظر ہو جائے تو آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حسد سے بچنا ہے، ان بری اعمال اور صحبت سے بچنا ہے، لوگوں کی دشمنی سے اور ان کے برے اثرات سے بچنا ہے، تو 21 بار پڑھ کر اپنے تمام خاندان والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے دشمنوں پر 21 بار 21 ٹائمز قاف ہا یا عین صاد پڑھ کر پھونک دیجئے۔ یقین کیجئے گا آپ کے حسد کرنے والے اپنے ہی حسد میں فنا ہو جائیں گے، غیب سے ان کو ہدایت نصیب ہوگی، ان کے دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کے دور میں اس قرآنی لفظ کے بہت فائدے ہیں۔ میرا بس چلتا نا، میں آج ان لوگوں کو جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں جاتے ہیں کہ میرا شوہر ناراض ہے، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، شوہر کسی کی باتوں میں آ کر بد سلوکی کرتا ہے، برے سلوک کرتا ہے، یا نافرمان اولاد تنگ کرتی ہے، راتوں کو گھر نہیں آتی، ذلیل و رسوا کرتی ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے کا مسئلہ، گھر میں بے سکونی، بے برکتی، لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، آپ کو ہر وقت ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں،
کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے بھی دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو قاف ہا یا عین صاد کو صرف اور صرف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتائی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رب کریم کو یہ کلمات کتنے پسند ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں ہر حرف، ہر لفظ، ہر قرآنی لفظ کا معنی بتا رکھا ہے، لیکن ان قرآنی الفاظ کا معنی نہ دنیا میں کسی کو پتہ ہے، نہ کسی کو پتہ ہوگا۔ اللہ نے بتایا کہ یہ میرا اور میرے محبوب کا راز ہے، اور اس قرآنی لفظ کو پڑھنے والا جس مقصد کے لیے پڑھے گا، میں اپنی عصمت کے مطابق اس بندے کو کامیابیاں عطا فرماؤں گا۔ آپ یقین کامل کے ساتھ قاف ہا یا عین صاد کو پڑھیے گا، غیبی مدد آپ کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ عمل مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ سے ہی یہ تمام پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ سچی توبہ کر کے، ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے غیب سے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، کیونکہ یہ عمل ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جب آپ اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لکھتے چلے جائیں گے، آپ کو اجازت عام ملتی چلی جائے گی۔ اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اس عمل کو ذمہ داری سمجھ کر آپ جتنا زیادہ ہو سکے پھیلائیں، لوگوں تک اس عمل کو جتنا زیادہ ہو سکے پہنچائیں، تاکہ دوسرے بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، دوسری بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں خوش رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔